السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو کہ کراچی کے دورے پر گئے، اور کراچی کے دورے میں انہوں نے وہاں پر تاجروں کے ساتھ ملاقات کی، وہاں پر بزنس مینوں کے ساتھ ملاقات کی، اور جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں ان کے متعلق ان کو آگاہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ ملنے کے بعد، آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد، ڈیل کے بعد، یا وہاں سے لون آنے کے بعد اب پاکستان کی فوج مکمل ایکٹیو ہو چکی ہے، اور اس نے ایک قسم کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ایک تو یہ دورہ، اس کے بعد آج کیونکہ سنڈے ہے، کل 30 ستمبر کو DGI جنرل عاصم ملک باقاعدہ طور پر چارج سنبھال لیں گے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی، بہت بڑا ایک چینج، بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ ان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ اور تھرڈ، بہت اہم ترین تعیناتی، ایک طاقتور ترین جرنیل کی تعیناتی، لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، جن کو سیکرٹری ڈیفینس لگا دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ڈیفینس بہت اہم ترین تعیناتی ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 2 بڑی تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ ایک اس میں تعیناتی ہوئی ہے DGI کی، اور دوسری تعیناتی ہوئی ہے سیکرٹری ڈیفینس کی، اور وہاں پر بھی جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو بطور سیکرٹری ڈیفینس تعینات کیا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی تعیناتی ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کے ذریعے سے کیا پیغام دیا گیا ہے اس حکومت کو یا عمران خان کو، اس کے بارے میں بھی میرے پاس انفارمیشن موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی فوج کیسے ایکٹیو ہو چکی ہے، متحرک نظر آتی ہے۔ اور ویسے بھی اس حکومت کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے کہ یہ حکومت برائے نام ہے، حکومت ایک ڈمی حکومت ہے۔ شہباز شریف ڈمی وزیر اعظم ہے، آصف زرداری ایک ڈمی صدر ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ جو ایک ملاپ کروایا گیا ہے، یہ مخمخہ کروایا گیا ہے، ان کو آپس میں اکٹھا رل مل کے بٹھایا گیا ہے، یہ بالکل ایک جعلی قسم کا الائنس اور اتحاد ہے۔ جیسے اس سے پہلے PDM کا پارٹ 1 تھا، وہ بھی ایک جعلی اتحاد کیا گیا، ان کا جعلی حکومت بنائی گئی، عمران خان کے خلاف سازش کی گئی، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور اس وقت یہ حکومت بنائی گئی۔ اور اب یہ اسی حکومت کی ایکسٹینشن ہے، مائنس مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان اس حکومت کے اندر نہیں ہے، باقی تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اس حکومت کے اندر شامل ہیں، جو پچھلی حکومت کے اندر بھی شامل تھی۔ تو یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے جو آج آپ کو حکومت نظر آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ ہے جعلی، ایک تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں، اخلاقی پاور نہیں، اتھارٹی نہیں، پھر آئینی پاور اور اتھارٹی نہیں، دوسرا یہ کہ ان کے پاس کارکردگی یا پرفارمنس بھی نہیں ہے، ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس آئینی اخلاقی جواز بھی موجود نہیں، تو یہ ایک سپیس پیدا ہوتی ہے۔ تو آخرکار اس سپیس کو کسی نہ کسی نے تو پر کرنا ہے، اور یہ ویسے بھی قانون قدرت ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر سپیس پیدا ہوگی، اس سپیس کو فل کر دیا جائے گا، وہاں پر کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ تو اس حکومت کی ایک تو ناکامی ڈلیوری میں یا پرفارمنس میں، دوسرا یہ کہ ان کے پاس کوئی سیاسی اخلاقی جواز نہیں، آئینی جواز نہیں، عوام کی سپورٹ نہیں، عوام کا ووٹ نہیں۔ تو پھر آخرکار اسٹیبلشمنٹ کو کام کرنا پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ پھر ایکٹیو ہوتی، فعال ہوتی، متحرک ہوتی ہے، اور جو وہ آج کل کام کر رہی ہے۔ جس طریقے سے جنرل عاصم آرمی چیف بنتے ساتھ ہی انہوں نے مختلف شہروں کے دورے کیے تھے، اور وہاں پر جا کے بزنس مینوں سے ملاقات کی تھی، اور اس کی کنٹینیویشن 1-2 دن پہلے نظر آئی کہ جنرل عاصم نے دوبارہ سے کراچی میں جا کے وہاں پر بزنس مینوں سے ملاقات کی، جو کہ ایک پیغام ہے اس حکومت کے لیے کہ آپ بالکل ناکارہ ہیں، بالکل بیکار ہیں، بالکل ناکام ہیں، اور آپ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے۔ تاجروں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے، عالمی سطح کے اوپر معاملات طے کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، اپوزیشن PTI عمران خان کے ساتھ اگر معاملات طے کرنے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، ایون کہ آئینی ترمیم کے لیے بندے اگر اکٹھے کرنے ہیں تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں۔ یہاں تک تو اسٹیبلشمنٹ کا مکمل کنٹرول ہے، اس حد تک وہ پینیٹریٹ اور سرائیت کر چکی ہے۔ تو یہ ہے پہلی ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد نئے DGI کل چارج سنبھالنے جا رہے ہیں، نئے DGI آنے جا رہے ہیں، جنرل عاصم ملک،
اور جنرل عاصم ملک کے آنے کے بعد جو سب سے بڑی چیلنجز اگلے ہفتے ان کو درپیش ہوں گے، اس کے اندر پہلا چیلنج ہے آئینی ترمیم کی کامیابی سے پاس کروانا۔ پہلی ناکامی ہو چکی ہے، اگر اس سٹیج پر، اس موقع پر اگر ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ DGISI کے یہ کھاتے میں پڑ جائے گا۔ اور دوسرا جو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے، اداروں کے درمیان اس وقت ٹکراؤ، اداروں کے درمیان اس وقت کلاش ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر سیاست، پولرائزیشن اور ایک ڈیوائڈ، تقسیم موجود ہے۔ حکومت عالمی سطح کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی مکمل ناکام ہے، اور یہ جو لون آ رہا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، قرضہ آ رہا ہے، اب اس کو چلانا، اس کے مطابق ملک کو آگے چلانا اور پٹری کے اوپر ڈالنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور سیاسی استحکام پیدا کرنا۔ تو یہ تعیناتی، اور اس کے بعد جنرل عاصم کی جانب سے ایک اور اہم ترین تعیناتی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے، وہ تعیناتی ہے سیکرٹری ڈیفنس کی۔ سیکرٹری ڈیفنس محمد علی، لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری ڈیفنس لگا دیا گیا ہے، اور یہ تعیناتی بھی بہت اہم تعیناتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں اگلے آنے والے دنوں کے اندر، یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ سیکرٹری ڈیفنس یا جو ڈیفنس منسٹری ہے، وزارت دفاع ہے، وہ رول پلے کرتی ہے۔ اس کو آپ لنک کر سکتے ہیں عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے ساتھ، یا ملٹری کسٹڈی کے ساتھ، یا فیض حمید کے کورٹ مارشل کے ساتھ، یا سویلینس کے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کے ساتھ۔ اس میں سیکرٹری ڈیفنس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو تعیناتیاں، اپوائنٹمنٹس نئے DGISI کی، نئے سیکرٹری ڈیفنس کی، یہ بہت اہم ہے۔ اور آج کل کے حالات میں، آج کل کے ماحول میں، جب پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اور ادھر سے IMF کی ایک ڈیل ہوئی ہے، IMF کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، اس کے بعد پیسہ آنا ہے پاکستان کے اندر، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ جو تعیناتیاں کی جا رہی ہیں، یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، یہ بڑی اہم ہیں۔ اور نئے DGISI کے لیے خاص طور پر سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے آئینی ترمیم کو پاس کرواتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو نئے سیکرٹری ڈیفنس آ رہے ہیں، جنرل محمد علی، یہ اب ڈیفنس کے معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اور حالانکہ ڈیفنس منسٹر تو خواجہ آصف ہے، لیکن خواجہ آصف برائے نام سے ڈیفنس منسٹر، ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی سے نہیں، صرف ایک وزیر بننے کی وجہ سے، وزیر بننے کی خاطر، یا صرف ایک وزیر بننا ہے، اس لیے ان کو یہ منسٹری مل جاتی ہے۔ لاسٹ ٹائم جو منسٹری تھی وہ پرویز خٹک کے پاس تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی طرح سے یہ ہے۔ تو یہ بھی منسٹری ایک قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے۔ تو یہاں تک کنٹرول اور یہاں تک مکمل گرفت جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آج کل نظر آتی ہے۔